بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدارس، ملی اور سماجی تنظیموں کے نمائندگان اور اسٹیج پر براجماں دینی و ملی تحریکات کے ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، یہ جو تحریک چل رہی ہے، موجودہ منظور شدہ وقف قانون جو کہ اس مہینے کے اوائل میں منظور ہوا، اس کے خلاف پورے ملک میں تحریک چل رہی ہے. اس تحریک کو کمزور کرنے کی بھی سازشیں ہو رہی ہیں. ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اور پورے اعتماد کے ساتھ میں اور پرامن انداز میں اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے، اور اس وقت تک اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے جب تک کہ یہ قانون، کالا قانون، واپس نہ لے لیے جائیں. حضرات محترم، موجودہ وقف ترمیمی ایکٹ جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کی 2 دفعات پر عبوری پابندی لگائی ہے، ہمیں سپریم کورٹ کے تبصرے اور عبوری پابندی سے امید تو جگی ہے، لیکن اس ایکٹ کی مکمل واپسی تک ہم خاموش بیٹھنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ایکٹ کلی طور پر غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے. مسلمانوں کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے والا ہے. ابھی مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں جو جواب داخل کیا ہے وہ بھی فریب اور دھوکے پر مبنی ہے. مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کو وقف ایکٹ کے خلاف مقدمے کی سماعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عدالت کو پارلیمنٹ سے پاس قانون کے صرف آئینی تجزیے کا حق حاصل ہے، جبکہ آئین ہند کا آرٹیکل 13 کی شق 2 میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ ایسا قانون نہیں بنائے گا جو کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کو چھینتا ہو یا کم کرتا ہو. یہ آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 25
آرٹیکل 26 اور آرٹیکل 29 کے خلاف ہے۔ یہ مسلمانوں کے بنیادی اور آئینی حقوق کو چھیننے والا ایکٹ ہے۔ یہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو کم کرنے والا ایکٹ ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ سے ایسا کوئی قانون پاس ہو جو دستور ہند میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہو تو عدالت عظمیٰ اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر خارج کر سکتا ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت نے وقف کا معاملہ صرف زمین و جائیداد کا انتظام کا مسئلہ بتلایا ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹ اور فریب ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی حکومت نے یہی بات کہی تھی اور اب سپریم کورٹ میں بھی اپنے جواب میں اس نے یہ بات کہی ہے۔ وقف کا مسئلہ مسلمانوں کا خالص مذہبی معاملہ ہے۔ اس کا تعلق مسلمانوں کے مذہب اور عقیدے سے ہے۔ ہم سب کو اپنے خطابات اور گفتگو میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو وقف کی شرعی اہمیت اور اس کی اسلامی تاریخ کو بتانا ہوگا تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ حضرات محترم، شریعت اسلامی میں غریبوں، مسکینوں، مسافروں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں پر مال خرچ کرنے اور ان کی کفالت کرنے اور خیر کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے کو سراہا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ دولت کو اللہ کے راستے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کو نیکی کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قیمتی زمین تھی، آپ نے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں یہ کہہ کر صدقہ کر دیا کہ یہ میرا سب سے محبوب مال ہے۔ صدقہ اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وقتی، یعنی وقتی طور پر کسی کی ضرورت پوری کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کپڑے پہنا دینا، کسی کا علاج کرا دینا وغیرہ۔ نمبر دو، دوسری قسم ہے دائمی، یعنی اس طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کہ اس کا نفع دیر پا ہو اور لمبے عرصے تک اس کا نفع غریبوں اور مسکینوں کو پہنچتا رہے۔ دونوں صورتوں میں اجر و ثواب ہے، لیکن دوسری صورت میں چونکہ لوگوں کو زیادہ دنوں تک فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اس لیے دوسری صورت میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن دوسری صورت میں چونکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اس لیے دوسری صورت میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں
سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرے جس کا نفع اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ مثلا کسی شخص نے اسپتال بنوا دیا، اسکول یا کالج بنوا دیے، مسجد مدرسے کی تعمیر کرا دی، مردوں کی تدفین کے لیے زمین صدقہ کر دی، تو جب تک اس کے لیے کیے گئے صدقے یا کام سے نفع جاری رہے گا، اس وقت اس کی نیکی اور اجر ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اسی صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف کہلاتی ہے، جس میں جائیداد کی اصل ملکیت اللہ کی ہو جاتی ہے، لہذا اس کی اصل ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے اس کے نفع کو وقف کرنے والے کی مرضی اور خواہش کے مطابق لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ وقف اپنی اصل کے اعتبار سے ایک عبادت ہے، صدقہ جاریہ ہے اور شریعت اسلامیہ کا ایک لازمی جز ہے۔ وقف کی اسلامی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پہلا وقف خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل اور حضرت سہیل کا باغ خریدا اور اس میں مسجد نبوی کی تعمیر کروائی اور اسی سے متصل صفہ یعنی ایک تعلیمی ادارہ کی بنیاد ڈالی۔ تو مسجد نبوی اور پہلی اسلامک یونیورسٹی صفہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وقف کی ہوئی زمین پر تعمیر ہوئی۔ اسی طرح مخیرق نامی یہودی جو جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے، انہوں نے اپنے 7 باغات مرنے سے پہلے یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں تصرف فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیے تھے۔ حوالہ کتاب الاسعاف فی احکام الاوقاف۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں مال غنیمت میں ایک باغ ملا تھا، جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقف کر دیا تھا، اور عام طور پر اسی وقف کو تاریخ اسلامی کا پہلا وقف مانا جاتا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ گزر چکا، پہلا وقف خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقف کو پہلا وقف ماننے کی غالباً وجہ یہ ہے کہ یہ پہلا وقف ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کے اصول اور قانون کی بنیاد کی طرف صراحتاً رہنمائی فرمائی کہ اصل باقی رکھتے ہوئے صرف نفع کو صدقہ کر دیا جائے اور وقف کر دیا جائے، اور اصل کو نہ بیچا جا سکے، نہ ہبہ کیا جا سکے، اور نہ ہی اس میں وراثت جاری ہوگی، ورنہ تو عملاً وقف عمر سے قبل خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی کتاب الشروط اور مسلم شریف کی الوصیہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں مال غنیمت میں ایک باغ ملا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی اصل کو تو باقی رکھتے ہوئے اس کے نفع اور آمدنی کو صدقہ کر دو، کہ اصل زمین تو باقی رہے، نہ اسے بیچا جائے، نہ ہبہ کیا جائے، اور نہ اس میں میراث جاری ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خیبر کے باغ کو فقراء اور رشتہ داروں، غلام، مسافر اور مہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متولی ہوں گے، اور ان کے بعد آل فاروقی کا سب سے بڑا شخص اس کا متولی ہوگا، اور متولی کو اس میں کھانے یا اپنے دوستوں کو کھلانے کی بھی اجازت ہوگی، البتہ ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سن 7 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے باغ کو وقف کیا تھا۔ اس وقت یہ وقف زبانی وقف تھا، اور ایک عرصے تک زبانی وقف ہی رہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے تو انہوں نے حضرت معیقب سے سرخ چمڑے پر وقف نامہ لکھوایا اور تمام شرائط لکھوائیں، جس پر حضرت عبداللہ ابن ارقم کو گواہ بنایا گیا۔ ان تفصیلات کے بعد بھی مرکزی حکومت کا یہ کہنا کہ یہ صرف جائیداد کا انتظام ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور جھوٹ اور فریب تو یہ حکومت بولنے میں اتنی ماہر ہو گئی ہے کہ اگر دنیا میں مقابلہ کیا جائے تو یقیناً ایوارڈ اسی جماعت کو حاصل ہوگا، کوئی اور جماعت مستحق بھی قرار نہیں پا سکے گی جھوٹ بولنے میں۔ محترم حضرات، حکومت وقف کے خلاف ایک ایسا جھوٹا بیانیہ اور نیریٹو ہمیشہ سے قائم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور اس کے لیے بے شرمی کے ساتھ ہر جگہ جھوٹ بولتی رہی ہے۔ ہمیں اس جھوٹ کو سب کے سامنے بار بار واضح کرنا ہے۔ مثلاً دہلی کی 123 وقف جائیداد کو لے کر برسر اقتدار پارٹی ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتی رہی ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انگریزوں نے لوٹین زون بنانے کا پلان تیار کیا اور اس کے لیے زمین ایکوائر کی گئی تو اس میں یہ 123 مساجد وغیرہ بھی جائیدادیں تھیں جو وقف تھیں، جسے وقف بورڈ کے حوالے کرنا تھا۔ سچر کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ان 123 جائیداد پر حکومت کا قبضہ ناجائز ہے اور اسے وقف بورڈ کو واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہی حکومت جب اپوزیشن کے اندر تھی تو اس کے ایم پیز کے آج پارلیمنٹ کے اندر بیانات اور بحث موجود ہے، انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے، اس کو مسلمانوں ہی کو اور وقف بورڈ کو واپس کیا جانا چاہیے۔ آج وہ ان کا بیانیہ بالکل پلٹ گیا ہے۔ اس معاملے کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا کہ کسی سرکاری زمین کو وقف بورڈ کو دینے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا ہمیں ہر جھوٹ اور پروپیگنڈے کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے ہر پلیٹ فارم سے بولنا اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر جب توسیع کا مسئلہ آیا، جب الہ آباد ہائی کورٹ میں آج بھی بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور بار ایسوسیشن کے ممبر ہیں، اور ان کو کافی پریشانی ہوتی تھی، ادھر ادھر دور دراز علاقوں میں مسجدوں میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک مسجد کا مسئلہ آیا، اور اس مسجد میں بی جے پی نے اور فرقہ پرست طاقتوں نے یہ بیانیہ اور یہ نیریٹو پیش کیا کہ وقف کی جائیداد پر وقف جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ وقف کی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہائی کورٹ کو اپنی زمین کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ سے التجا کرنی پڑی۔ اب بات بتائیے کہ جو شخص جو حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان بات کو
اس بات کو سننے کے بعد یقیناً متاثر ہوگا، لیکن حقیقت حال بالکل مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ جہاں واقع ہے اس کے بعد میں ایک سڑک ہے، سڑک کے اس پار ایک صاحب تھے کاظمی صاحب، ان کو جب یہ احساس ہوا کہ یہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں کافی دشواری پیدا ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا پلاٹ وقف کیا مسجد کے لیے، اور اس کے اوپر مسجد بھی تعمیر کرا کے دے دی، جس کے اوپر نماز سالہ سال تک ہوتی رہی۔ اب درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اپنے کیمپس کو توسیع کرنے کی ضرورت الہ آباد ہائی کورٹ کو پیش آئی، تو الہ آباد ہائی کورٹ نے پوری زمین کو ایکوائر کر لیا۔ اب مسجد درمیان میں آ گئی، جب درمیان میں مسجد آ گئی تو ایک کمیٹی بیٹھی گئی کہ مسجد کا کیا کیا جائے، تو کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا کہ اس مسجد کو برقرار رکھتے ہوئے، چونکہ ایک پرائیویٹ شخص نے اپنے پیسے سے مسجد کو بنایا ہے، رکھتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کیمپس کو پورا ایکوائر کر کے اور کیمپس کو بنا دیا جائے۔ لیکن فرقہ پرست طاقتوں کے ایک دھڑے نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ ایک دوسری کمیٹی بنائی گئی اور دوسری کمیٹی نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہائی کورٹ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ گیا، اور سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے۔ یہ واقعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک شخص جس نے اپنی ذاتی زمین کو وقف کیا تھا مسجد کے لیے، اور وہ الہ آباد ہائی کورٹ کی توسیع کے سلسلے میں درمیان میں آ گئی، اس کے اندر سازش اس طرح کی گئی، اور کہا کیا جاتا ہے کہ وقف بورڈ نے یہاں پر ہاتھ رکھ دیا اور ہائی کورٹ کی زمین کے اوپر، اور ہائی کورٹ اپنی زمین کو بچانے کے لیے اس کو سپریم کورٹ تک سے رجوع کرنا پڑا۔ اس طریقے کے بیانیاں یہ لوگ جاری کرتے ہیں۔ آخری بات مجھ کو یہ عرض کرنی ہے آپ سب حضرات سے کہ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، ہماری اس لڑائی میں ہمارے برادران وطن بھی شامل ہیں۔ پارلیمنٹ میں وقف بل کے خلاف 232 ووٹ میں سے صرف 24 ووٹ مسلمانوں کے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ 200 سے زائد ووٹ، یعنی 212 ووٹ غیر مسلمین نے دیے۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آج اس وقت صداقت پسند طبقہ جو غیر مسلمین کا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہماری آواز پر لبیک کہنے اور ہمارے ساتھ دینے کو تیار ہے، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑائی ہر اس شہری کی لڑائی ہے جو دستور ہند پر اعتماد رکھتا ہے، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کے دل میں انصاف کی لو جل رہی ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنی اس لڑائی میں سب کو لے کر چلنا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ کوئی وقتی اور جذباتی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک لمبی لڑائی ہے جس میں صبر اور استقامت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس لڑائی میں تنقید بھی ہوگی، لوگ مایوس بھی کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق بھی کھڑے ہوں گے، لیکن ہمیں ہوشیاری کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ اور پورے جوش جذبے کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا ہے، اور انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے زندگی کی آخری سانس تک جد و جہد کو، یہ کالا قانون واپس لے لیا جائے، اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔